سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ناظرین، جرمنی میں کچھ نئی اپڈیٹ سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی تک یہ فیصلے تو نہیں ہوئے، مگر یہ باتیں پارلیمنٹ تک پہنچ چکی ہیں۔ کئی وزیر ہیں جو اس پہ بات چیت کر رہے ہیں۔ آپ سب کو ہم بتاتے رہتے ہیں کہ جرمنی میں جو غیر ملکی ہیں ان کی جو کرائم کی شرح ہے اس میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ صرف جرمنی، یورپ میں اسی طرح کی خبریں ہمارے پاس آتی رہتی ہیں، اور جو جرمن گورنمنٹ ہے وہ بڑی تنگ ہے ان چیزوں سے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ جو کرائم ہے ان میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا ہے، اخراجات گورنمنٹ کے جو ہیں وہ بڑھتے ہیں، عدالتوں کے خرچے ہیں، پولیس ہے، پولیس کو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، اور بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ اور اس پر جرمن گورنمنٹ جو پارلیمنٹ میں اس وقت بات چیت ہو رہی ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ جو کرمنل ہے ان کے لیے وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ کوئی جگہ نہیں۔ اچھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جرمنی میں اگر آپ نے کوئی کرائم کیا ہے تو 3 سال تک آپ کو جیل ہو جائے تو آپ کے پاس چاہے 90% ویزا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کو وہ واپس بھیج دیتے ہیں آپ کے ملک میں، رپورٹ کر دیتے ہیں۔ اب اس پر جی بات چیت شروع کر دی گئی ہے کہ یہ 3 سال کا جو سزا والے مجرم ہے یہ تو بڑا مشکل ہے، کیونکہ سزا جو ہے کہ زیادہ لوگوں کو سال کی 2 سال کی جو ہوتی ہے اس میں پیشدار ہے، یہ قوانین جو ہے حرکت میں نہیں آتے۔ تو اب اس کو جناب تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 1 سال تک اگر کسی کو فرائی ہارڈ شرافی ہو جائے، جیسے 1 سال کی جیل ہو جائے، اس کے پاس چاہے کوئی بھی ویزا ہو اس کو ختم کیا جائے اور اس کو واپس بھیجا جائے تاکہ وہ دوبارہ یہاں پہ نہ آئے۔ اور ساتھ ہی اس کو وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمیشہ کے لیے، یہ 10 سال کے لیے تو عام طور پر ہوتا ہی ہے۔ یہ وجہ اس لیے بنی کیونکہ لوگ جو ہے بڑی تعداد میں وہ ان کے اندر ڈر و خوف ختم ہو گیا، اور یہ حربہ استعمال کرنے سے جرمن گورنمنٹ کا خیال ہے کہ شاید لوگ جو ہے اپنے آپ کو بدلے اور لوگوں میں تبدیلی آنی چاہیے جو غیر ملکی یہاں پہ آئے ہوئے۔ ایک چیز ذہن میں رکھے، جو لوگ تو کام کے سلسلے میں آتے ہیں وہاں پہ بڑی تعداد میں، میں نے بتایا انڈین بھی آئے ہوئے ہیں بلیو کارڈ پہ، اکا دکا پاکستانی بھی نظر آ جاتے ہیں آپ کو۔ وہ لوگ صرف کام سے کام رکھتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے کام کرنا، اسی سے ان کا روزگار چلنا۔ زیادہ اکثریت ایسے لوگوں کی بھی ہے جن کے بینیفٹ لگے ہوئے ہیں، اور کئی جوان لڑکے جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ میں کئی ایسے لڑکوں کو جانتا ہوں جو پاکستانی فل ہارڈ رام، کوئی کام نہیں، کوئی کسی قسم کا، ان کو نہ کام کی عادت ہے، کسی کی ماں کام کر رہی ہے، کسی کا باپ کام کر رہا ہے، اور وہ مزے کی زندگی گزار رہے ہیں صبح سے شام تک گھر میں، اور کبھی مختلف لوگوں کے ساتھ۔ اس میں جب بات بتانے پہ کرائم میں بھی سب سے آگے، آئے دن پولیس ان کو پکڑنے آ جاتی ہے، آئے دن پولیس کے چھاپے پڑتی ہے، کوئی بھی جرم اس شہر میں ہوتا ہے تو پولیس جو ہے فوری طور پر ان کے گھروں تک پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ چیزیں جب دیکھی گئی، اب ان کے پاس تو جرمن نیشنلٹی یہاں پیدا ہوئے، پولیس ان کو تو نکال نہیں سکتی، یا عدالت نہیں نکلے کہ ان کو تو نکال سکتی ہے جن کے پاس یہاں پہ اوفنتھارڈ لابنس ہے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اوفنتھارڈ لابنس ہے، یہ مختلف کیٹیگری میں ملی ہوئی، اس کے اوپر آپ کے پیراگراف لکھی ہوئی ہے۔ کسی پہ جرمن زبان ضروری ہے کہ جرمن زبان یا اسکول میں جانا ضروری ہے، جس کی جرمن کے ساتھ شادی ہوئی ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ اسکول جائے اور سرٹیفکیٹ دے۔ فرض کرے میاں جرمن ہے تو بیوی پاکستانی ہے، یہ کسی بھی ملک کی ہے، اس کے اوپر اور قوانین ہے۔ تو یہ جتنی بھی اوفنتھارڈ لابنس ہے یہ گولڈنگ جرمنی میں ملی ہوئی، ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ پیراگراف، علیحدہ علیحدہ قوانین اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ آپ کے پاس کون سی ہے، پتا ہو تو اس کے متعلق ہم انفارمیشن دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ بہرحال جو قوانین پارلیمنٹ تک پہنچتے یہ پاس ہو جاتے، وہ اتنا بڑا ایشو نہیں۔ اب آ جاتے دوسری طرف جو سیاسی پناہ والے۔ اچھا جی، سیاسی پناہ والے جو ہیں ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 مہینے تک تو ہم ان کو دیں گے، ابھی پاس نہیں ہوا ہے۔ پہلے بسال کارڈ تھا، وہ کارڈ پہ آپ چیزیں خریداری کرتے تھے۔ اب یہ بات بھی اٹھ گئی ہے کہ 3 مہینے تک ہم ان کو خرچہ دیں، بعد میں یہ کام کریں اور اپنی زندگی گزاریں۔
اب اس میں کئی صوبے جو ہیں، کیونکہ یہاں پہ صوبائی اختیارات بہت زیادہ ہوتے ہیں، لوکل گورنمنٹ کے پاس کافی اختیارات ہیں، وہ جو ایک زمانے میں ایک کہہ رہا جاب ہوتی تھی، اسی چکر میں لوگوں کو کام پہ لگا رہے ہیں۔ جو ایسٹ جرمنی کا علاقہ ہے، وہاں پہ کئی لوگوں کو کام پہ بھیجا جا رہا ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے یہ کام کرو، اس کی پیمنٹ تو ملتی ہی ہے لیکن فارغ نہیں رہنے دیں۔ نہیں، جرمنی میں جو مرغا گلٹ ہے وہ دینے گورنمنٹ کو پرابلم نہیں، جو عام پبلک ہے، جرمنوں کی بات کر لے یا جو بھی وہاں پہ رہتے، پرابلم یہ ہے کہ وہ چوری کام ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ مرغا گلٹ لیتے، بینیفٹ سسٹم جو اور سہولت کے لیے وہ لیتے ہیں، ساتھ یہ باہر جا کے کام کر کے پیسے بناتے، اور یہ ہے سب سے بڑا جرمنی کے لیے اس وقت چیلنج بنا ہوا۔ 16 آرم کے چھاپے پڑتے رہتے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ 16 آرم چھاپے ڈالتا ہے، کبھی کسی بیوٹی پارلر پہ، کبھی وہ ناخن بنانے والے چینی معنی کئی پکڑے گئے، کئی۔ اب جو ٹیکسی والے ہیں ان کی بھی کمختی آ گئی، انہوں نے بھی خوب پکنک منائی، اور اب باقاعدہ طور پر وہ میٹر لگا دیے گئے ہیں، 1200 کے میٹر آ رہے ہیں، وہ لگائے جا رہے ہیں تاکہ اس چکر کو روکا جائے، تاکہ خزانے میں پیسے پہنچے، جو ٹیکس چوری ہو رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ تو بلڈنگ کا کام ہے، وہاں پہ چھاپا 16 آرم جا کے مارتا ہے، یا یہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ریسٹورینٹ ہے، یہاں انگلینڈ میں بھی یہی حالات ہے، یہاں کار واش ہے، ریسٹورینٹ ہے، آئے دن چھاپے پڑ رہے ہیں، ان لوگوں کی پکڑ دکڑ، ڈلیوری والے یہ بھی پکڑے جا رہے ہیں، سینٹرل لنڈن کبھی کھڑے ہیں، کبھی کہیں پہ۔ تو اس بار جو خزانے کو نقصان پہنچ رہا ہے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے۔ مرغا گیٹ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو لے رہے ہیں کہ آپ ساتھ کہہ رہے ہیں ہمیں کام نہیں ملتا، جب چھاپا پڑتا ہے تو زیادہ غیر قانونی لوگ ایسے پکڑے جاتے ہیں، کسی نے 400 کا بتایا، کسی نے 600 کا بتایا کام کرتے، کسی نے کچھ بتایا ہوا۔ تو اس بار جرمنی میں مختلف اسکول بھی بنے ہوئے ہیں لوگوں کو بزی رکھنے کے لیے، کہ وہاں جا کے یہ ان کو بتایا جائے کہ کام کیسے ڈھونڈتے، مگر وہ بھی بیکار ہے، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی کوئی رزلٹ نہیں آتے، کوئی خاص نہیں ہوتے، وہاں پہ بھی جو لوگ ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے چلے جاتے، کوئی بعد میں بیماری کا سرٹیفکیٹ بھیج دیا، اور وہ لوگ بھی پیسے بناتے ہیں جنہوں نے یہ اس طرح کا پروجیکٹ شروع کیا ہو۔ اس پر بھی غور ہو رہا ہے کہ اس میں کیا تبدیلی لائی جائے۔ کافی چیزیں اس وقت جرمن کی پارلیمنٹ میں چل رہی ہیں، کافی دماغ چل رہے ہیں، اور یہ رزلٹ آنے والے دنوں میں کیا کچھ سامنے لے کے آئیں گے اور اس میں کیا تبدیلی ہوگی، کیا کچھ چینج ہوگا، یہ تو ہم آپ کو بتاتے رہیں گے جو بھی حالات ہوں گے۔ لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ کوئی اچھے دن آنے والے نہیں ہے، دن بدن سختی ہوگی۔ یہ جو سیاسی پناہ کے کیس ہیں وہاں پہ، ان میں کمی ہوئی ہے، بہت زیادہ کمی ہوئی ہے، لوگوں کے کیس جو منظور ہو رہے وہ بھی بہت سلو سسٹم جرمنی کا چل رہا ہے، کوئی تیز نہیں ہے، کیونکہ ہر عدالت کے پاس شاید کام بہت زیادہ ہے، مذہبی طور پر جو لوگ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان میں احمدی بھی پاکستان میں متاثر ہے، مسیح برادری بھی ہے، لیکن ان کو واپس نہیں بھیج رہے، کیس ان کے منظور ہو جاتے ہیں، تھوڑا وقت لگتا ہے، کسی عدالت میں 2 سال لگ جاتے، کسی میں 3 سال لگ جاتے، لیکن جس طرح ہالینڈ میں بتا دیتا ہوں پھر بھی تاکہ نیب آنے والے یا انگلینڈ میں تیزی ہے، اس طرح وہاں پہ تیزی نہیں۔ نہیں، یہ جو کچھ بھی اس وقت جرمنی میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں گورنمنٹ جو ہے بہرحال اپنا ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے، اور وہاں پہ حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ جناب مختصر سے حالات تھے جو موجودہ، تو اس میں کوشش کریں، اب میں آج میں بتاؤں کہ احتیاط کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ 1 سال سے زیادہ اگر سزا ہو جائے تو آپ کے اوفندار لابنس جو ہے وہ ختم ہو جائیں، پھر اپنے ملک جائیں اور وہاں پہ کیسے زندگی گزاریں گے۔ تو ہر چیز میں احتیاط کریں، جو بھی کرائم ہے اس سے بچے۔ جرمن پاسپورٹ بھی ہے پھر بھی بچنا چاہیے، یعنی کہ پھر آپ بھی احتیاط تو کرنی چاہیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں۔